اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ قصص کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، قارون کے قصے کو بیان کر رہے ہیں۔ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اور اس کی تائید ہوتی ہے حدیث سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے وہ قارون۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، چچا زاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت عطا فرمائی تھی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اتنا کہ روایتوں میں آتا ہے ان کے خزانے کی چابیاں 40 پہلوان اٹھا کر لے جاتے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹوں میں لاد کر ان کے خزانے کی چابیاں لے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں خزانہ بولے تو کیا، مال و دولت بولے تو کیا، سونا چاندی، اشرفیاں، یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ نوٹ ہمارے زمانے کے اب آ گئی ہے، سونا چاندی کے بدل میں نوٹ ہیں، لیکن آج ہی اگر یہ اعلان ہو جائے بھائیوں اور بہنوں 11 بجے کے بعد سے یہ بیکار بولے تو پھر بالکل بیکار، وہ چائے میں ڈبو کو کھا بھی نہیں سکتے ہمیں، اس سے 3 روپے والے وہ بسکٹ بہتر ہیں، وہ 500 کے نوٹ سے، جسے ہم چائے نہیں تو کم سے کم پانی میں ڈبو کے تو کھا سکتے ہیں۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل مال و دولت وہ تو خزانے بہت سے اللہ نے اسے عطا کیے تھے۔ اب کبھی یہ خیال نہیں آنا دل میں کہ قارون کا خزانہ، قارون کا محل، وہ سب تھا، صحیح میں وہ سب تھا کیا، ریئل میں وہ سب تھا کیا، یا ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک بیان کر رہے ہیں، ایسا خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن میں جو واقعے مذکور ہیں، جیسے کہ ہم گزشتہ کل 2 دن سے ہم سن رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ جو کنواں، جس کنویں کے پاس وہ جو پانی کا چشمہ، جس کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے پانی پلایا، آج بھی مصر میں قاہرہ سے تھوڑی دور پر وہ کنواں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں جتنے واقعے ہیں وہ ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ زمین پر ہوئے واقعات ہیں۔ وہ فرعون کا محل آج بھی موجود ہے، قارون کا محل، اور پھر اس کے خزانے کے وہ جو چیزیں تھیں، اس کی نشانیاں، وہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ بہت سے یوٹیوبرز وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے ویڈیو بلاگ بنایا ہے، اور آج کل تو آسانیاں ہو گئی، یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایک نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس جیل میں رکھا گیا تھا اس جیل کی بھی ویڈیو بنائی وہاں جا کر، وہ کیسا تھا وہ جیل، اور اس کے اندر کتنے کمرے تھے، آج بھی وہ زمین پر موجود ہے۔ تو یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر دل میں یہ خیال آتا ہے
کہ قارون اس کے خزانے اور پھر اس کی چابیاں پتہ نہیں یہ، تو ایسا خیال آنے سے بھی قرآن پر سے ایمان ہٹ گیا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بالکل سچا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بھئی اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ پروردگار سے بھی سچا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان واقعات پر یقین رکھیں کہ یہ سب زمین پہ ہوئے واقعات ہیں۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا کی تھی، اور آپ جانتے ہیں مال و دولت جن کے پاس ہوتی ہے ان کی شہرت بھی ہو جاتی ہے، دنیا میں ان کا نام بھی فیمس ہو جاتا ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ دنیا میں کا ہر جگہ یہی ہے، اب بھی یہی ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، اگر مال و دولت ہے بولے تو سب اسے جانتی پہچانتی، اور زیادہ مال و دولت ہو تو پھر وہ جب نکلتا ہے چلتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلا چلوں، پہلے وہ فون کرتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فینس فالوورز، اپنے چیلوں کو، کہاں بہیں آ جاؤ میں کہاں کی جانا۔ اب انہیں چلتے رہے تو آزو بازو پورے ان کے چیلے رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اترانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اترانا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت رہی تو الگ چیز ہے، جان کو خطرہ ہے، حفاظت کے واسطے جو ہے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ معمولی کونسلر بنے سے کیا کہ تو بڑے بڑے ایم بھی نہیں کرتے، ویسے کام کر لے پھر نہیں۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے اس اترانے سے۔ تو قارون نے اترانا شروع کیا۔ اللہ مال و دولت دے تو اسے ہضم کرنا بھی آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے وہ بھی۔ تو قارون کو ہضم نہیں ہوا، اس نے اترانا شروع کیا۔ تو قارون کے زمانے میں جو نیک انسان تھے، جو متقی پرہیزگار تھے، جیسے کہ ہر زمانے میں جو نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اچھائیاں بتاتے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو نیک تھے انہوں نے قارون کو یہ کہا کہ اترانا اچھی بات نہیں ہے، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس لیے اترانا چھوڑ دو۔ قرآن میں وہ لفظ موجود ہے، اذ قال له قومه، ان کے قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا لا تفرح، مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اترانا کسے کہتے ہیں؟ دکھاوا، اترانا دکھاوا۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو، انسان جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں تھے، فرماتے ہیں کہ فقیروں جیسا میرا حال ہو گیا تھا، بال بڑے بڑے ہو گئے تھے اور میرے جیب میں پیسے بھی نہیں تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، میں بال میرے بڑے ہو گئے تھے، بے چینی بے قراری ہو رہی تھی، میں حجام کو تلاش کر رہا تھا۔ میں حجام کو تلاش کرتے ہوئے ایک حجام جو ہے مجھے ملا، میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے اسے سلام کیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ حجام ایک بہت بڑے مالدار بڑے رئیس، اس رئیس کے اس سیٹ صاحب کے بال کاٹ رہے تھے۔ وہ حجام جو ہے وہ سیٹ صاحب کے بال کاٹ رہا تھا، میں نے سلام کیا تو حجام نے سلام کا جواب دیا۔ اچھا، یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کب سنا رہے تھے؟ ایک مرتبہ ان کے دوستوں نے یہ ان سے پوچھا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اخلاص سے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ کے کسی عمل میں ہم نے ریاکاری نہیں دیکھی، دکھاوا نہیں دیکھا، اتنا اخلاص آپ کے اندر آیا کہاں سے؟ آپ نے سیکھا کہاں سے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دوستوں سے یہ فرمایا کہ میں نے اخلاص سیکھا ہے حجام سے۔ کیا فرمایا؟ ایک حجام سے میں نے اخلاص سیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا کہ حجام سے اخلاص سیکھا، وہ کیسے؟ تب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ سنایا تھا کہ میں مکے میں تھا، میرے بال بڑھ گئے تھے، میں حجام کے پاس گیا اور
وہ بزی تھا کٹنگ کرنے میں، اور اتفاق سے ایک مالدار کی کٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی حجام، اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس کٹنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں، اللہ کے واسطے میری کٹنگ کر دو۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے واسطے میری کٹنگ کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ کہا تو وہ حجام اس کی کٹنگ چھوڑ دی، اس کو وہیں آدھی کٹنگ اس کی ہوئی تھی اسے چھوڑ دیا اور ان کو بٹھا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے اس نے میری کٹنگ کرنا شروع کیا۔ تو وہ سیٹ وہاں لال پیلا ہونا شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تمہاری اجرت پوری دینے والا اور اس سے زیادہ دینے والا، میں یہ پتہ نہیں کہاں سے کون آ گیا، تم اس کے پیچھے لگ گئے، یہ کیا اجرت دے گا، اس کے پاس تو خود کو کھانے کی کچھ نہیں ہے، تمہیں کیا اجرت دے گا یہ۔ تو وہ حجام نے اس کو کہا سیٹ صاحب سے کہ سیٹ صاحب خاموش بیٹھ جاؤ، اگر باقی آدھی کرانی ہے تو خاموش بیٹھو ورنہ جاتے رہو۔ بہرحال جب ان کی پوری کٹنگ ہو گئی تب سیٹ نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے تمہارا، اس فقیر کا کیا معاملہ؟ تو حجام نے کہا کہ میں تمہاری جو کٹنگ کر رہا ہوں یہ میں اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہوں، میں تمہاری جو کٹنگ کر رہا ہوں اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہوں، اور ان کی جو میں نے کٹنگ کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے میں کیا، وہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے ان کی کٹنگ کی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجام کے ان باتوں کو میں نے سنا، میں وہیں پر تھا، میں نے سنا اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ آج میرے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے، لیکن جس دن تو مجھے کچھ دے گا، جس دن میرے پاس کچھ مال ہوں گے، کچھ پیسے ہوں گے، میں اس حجام کو ضرور کچھ نہ کچھ ہدیہ دوں گا۔ انہوں نے دل میں یہ نیت کر لی، یہ ارادہ کر لیا۔ پھر وہاں سے گزرے کچھ دنوں کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرید آئے، ایک چاہنے والے آئے، اور آ کر انہوں نے ایک ہدیہ پیش کیا، ایک تھیلی۔ وہ جانے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں 40 اشرفیاں تھیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پہلے ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ جس دن تو کچھ مجھے دے گا میں ان کو ہدیہ کروں گا۔ تو ایک بیگ میں وہ 40 اشرفیاں رکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس حجام کے پاس گیا اور پھر جا کر سلام کیا، ان کو کہا کہ تھوڑا باہر آئیں۔ تو وہ حجام آئے باہر، انہوں نے کہا کون ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ دنوں پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا اور اللہ کے نام پر میں کٹنگ کرا کے گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ حجام کہنے لگا کہ ہاں یاد ہے، میں نے اللہ کے لیے آپ کی کٹنگ کیا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو اشرفیوں کی تھیلی تھی، بیگ تھی، وہ حجام کے ہاتھ میں دیے کہ یہ میں اپنی طرف سے تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، نذرانہ ہے میری طرف سے، اسے قبول کرو۔ حجام نے اسے کھول کے دیکھا، اس کے اندر اشرفیاں، تو غصہ ہو گیا، وہ بہت غصہ ہو گیا، اور غصہ ہو کر اس نے کہا کہ اللہ کے ولی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنا تھیلا لیجئے، میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، پیسوں کے لیے نہیں کیا تھا، میں پیسوں کے لیے نہیں کیا تھا، میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے کیا تھا، آپ تو مجھے اس کا بدلہ دیں، آپ لے جائیں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس حجام سے میں نے اخلاص سیکھا ہے، اس حجام سے میں نے اخلاص سیکھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، اور قارون جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ جب مال و دولت ان کے پاس آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر نخرے اور دکھاوا اور اترانا، فخر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بری چیز ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ میرے پاس جو بھی ہے، ہر انسان کے پاس اللہ کی کچھ نہ کچھ نعمتیں ہیں۔
اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، اللہ نے کسی کو ذہین بنایا، اللہ نے کسی کو حافظ بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو نمازی بنایا، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کچھ نہ کچھ اللہ نے ہر انسان کو نوازا ہے۔ تو جس کو جیسے بھی اللہ نے نوازا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ میری جو خوبصورتی ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے پاس جو مال ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اکڑے تو یہ بہت بری بات ہے نا، اکڑنا کہیں سے بھی عقل میں نہیں آتا ہے۔ آتا ہے کیا عقل میں؟ بھئی ایک انسان ہے، آپ سوچیں ایک انسان راستے سے جا رہا ہے، اس کے بدن پر کپڑے میلے کچیلے پھٹے ہوئے، بال اس کے کئی سال ہو گئے کٹنگ کر کے، نہا کے پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے، اس انسان سے آپ مل کر اسے خوشامد کر کے آپ گھر پر لے کر آئیں، گھر پر لا کر اسے نہلا کر اس کی کٹنگ کرا کے اسے نہلا کے اس کے پرانے پھٹے کپڑے پھینک کے دکان سے نئے اچھے جوڑے لا کے اسے پہنائیں، کتنا خوش ہوگا وہ؟ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اسے اچھی طرح سوار کے اس کے بعد آپ اپنی انووا، آپ کے پاس جو بھی کار ہے وہ کار میں آپ اسے بٹھائیں اور اسے لے جائیں، تو بتاؤ وہ اکڑے گا یا پھر اس کے اندر عاجزی ہوگی؟ انسان ہوگا تو کیا ہوگی اس کے اندر؟ عاجزی ہوگی نا، کہ میں کہاں تھا، میں روڈ میں تھا، مجھے انہوں نے اٹھایا، اچھے کپڑے پہنائے، میں اس لائق نہیں تھا کہ کار میں بیٹھوں لیکن انہوں نے مجھے بٹھایا۔ تو اس کے دل میں ایک عاجزی ہوگی، گھمنڈ تکبر، اترانا نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اگر وہ اتراتا ہے ہاں میں جس لائق تھا تو مجھے کرنا تھا، سوچیے انہوں پھر ایک لات مار کو نہیں بھیجا، ڈور کھول کو نیچے کیا کہ ہے دیکھو کھول، ہوگا کہ نہیں؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ لیکن انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میرے خون پسینے کی کمائی میں آئیڈیا سے کمایا، سو میں اس میں جو ہے میری ٹیلنٹ، میرا تجربہ، میرا علم، تو پھر یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے، یہ اترانا ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو اتراتے ہیں پچھتاتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوتے ہیں۔ اترانا کسے کہتے ہیں؟ اترانا جیسے ہمارے زمانے میں شادیوں میں فضول خرچی کرنا، یہ اترانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اترانا ہے۔ منڈیا کی سب سے مہنگی شادی محل میں شادی ہونا سو، لڑکے والے جو خرچہ کرتی زیادہ سے زیادہ، وہ کیوں؟ تاکہ لڑکی والوں پر ایک دھاک بیٹھے ہماری، ہمیں کیا بھی کم نہیں بولتے۔ لڑکی والے بھی کوشش کیا کرتی، انہوں کتنا کر رہی اس سے ذرا زیادش کرنا ہمیں، کیوں؟ تاکہ ان کو، لڑکے والوں کو معلوم ہو ہمیں کیا بھی کم نہیں بولتے۔ اللہ کے واسطے کر رہی خرچہ، اللہ کے واسطے دعوتیں کر رہی، اللہ کے واسطے شادی محل لے رہی، اللہ خوش ہوتی، نبی خوش ہوتی نہیں، لوگوں کو دکھانے۔ لڑکے والے لڑکی والوں کو دکھانا ہے، لڑکی والے لڑکے والوں کو، لڑکے والے لڑکی والے دونوں مل کر پورے لوگوں کو، سب بھی دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو، سب کو دکھانا۔ ایسے کئی شادیاں ہو رہی، معلوم آپ کو، کئی شادیاں ایسے ہو رہی۔ دیکھیں تو میسور میں سب سے عالی مہنگی شادی محل میں شادی ہو رہی ہے، لیکن دلہا اور دلہن کی حقیقت یہ ہے کہ خاص گھر نہیں ہے ان کے پاس، خاص گھر نہیں ہے۔ ایک شادی میں نے سنا کہ دلہا اور دلہن کو شادی محل سے گھر کے پاس تو جگہ نہیں ہے، وہاں کہاں کی ایک میدان، بہرحال وہاں سے گھر کو لے جانے کے واسطے ہیلی کاپٹر بھاڑے کو لے لگا تھی۔ ایک گھنٹے کا کرایہ کتنے کی؟ لاکھ روپے۔ ایسے سب فضول خرچیاں کرے، دکھاوا کرے تو اللہ اس شادی میں کہاں سے برکت آتی ہے؟ یہ اترانا ہے۔ پھر زندگی میں ایسے موقع آتی ہیں، اللہ 50-50 100 روپیوں کا محتاج بنا دیتے ہیں ان کو۔ تو اس لیے کبھی بھی اترانا نہیں، دکھاوا نہیں، گھمنڈ نہیں۔
اللہ کا فضل ہے وہ، مال اللہ نے دیا ہے تو پھر ہمیشہ دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تو نے اپنے فضل سے مجھے دیا ہے، یا اللہ مال کے ساتھ ساتھ میرے اندر تواضع نصیب فرما، اور پھر اس مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اور بھی ان کا قصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔